آج ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جس میں ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی ہر چیز کہیں کھو بیٹھے ہیں، بھول چکے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، جو دیکھ لیا کر لیا، نہ سوچا نہ سمجھا کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب 25 دسمبر آنے والی ہے۔ کرسمس ڈے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ کرسمس ڈے منانا کیسا ہے اور کرسمس کیا چیز ہے، اور اس سے متعلق کچھ مختصر سی بات کریں گے۔ کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، چنانچہ اس خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کرسمس ڈے اور کرسمس جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک کرسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی؟ قرآن حکیم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا مصدقہ ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں تو اللہ تعالی نے انہیں درخت پر لگی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو نہیں ہوئی۔ تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ 25 دسمبر کو کرسمس کیوں مناتے ہیں اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے، جبکہ مسیح علیہ السلام کے اصل یوم پیدائش کا کسی کو کوئی خاص علم نہ تھا۔ آئیے اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور قباحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہو اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، والعیاذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورت نازل کر کے بتا دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا یہ سخت ترین گناہ ہے، ان کی رسومات میں شامل ہونا یہ کفر و شرک کا سبب ہے۔ تو ایسے ہی ان کے تہواروں میں شامل ہونا یہ بہت سخت گناہ ہے اور اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ اور کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا اور اسی طریقے سے اسٹیٹس لگانا
یا پروفائل پکچر لگانا یا کسی بھی حوالے سے کسی کو اس طرح سے بتانا کہ کرسمس ڈے مبارک ہو، یا کرسمس ڈے کا کسی بھی حوالے سے یہ ظاہر کرنا کہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث من تشابہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، تو اس حدیث کا مصداق بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان تہواروں کا بائیکاٹ کریں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ تو اسی طرح ان کے تہواروں میں شامل ہونا اور ان کو جا کے مبارکباد دینا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اس چیز کو ناجائز کہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان چیز سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان لوگوں کو بچائیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ اس گناہ سے ہر مسلمان بچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ جا کر سبسکرائب کریں اور ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔